الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو شرح الکافی میں کتاب الایمان والکفر میں وارد ہونے والے ابواب جو کہ اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں ان میں موجود احادیث کی شرح کے اوپر چل رہی تھی۔ ہم جس باب کو آج آغاز کر رہے ہیں وہ المدارات کے عنوان سے الکافی میں موجود ہے۔ اس سے پہلے ہم نے رفق کا باب تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کیا اور جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ رفق کے معنی اہل لغت نے سختی اور شدت کے مقابل کیے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ایک باب آتا ہے مدارات، کیونکہ رفق ہے، لین ہے یا اسی طرح مدارات ہے، یہ قریب معنی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم اخلاق کی اسی ضمن میں جو بنیادیں پڑھ رہے تھے اس میں یہ مطلب ہمارے سامنے آیا تھا کہ رفق جو ہے وہ قوت جاذبہ ہے، کیونکہ ایک عقلی قوت ہے جس سے حکمت جنم لیتی ہے، ایک ہمارے پاس قوت جاذبہ ہے جس سے اعتدال میں رکھیں تو عفت جنم لیتی ہے، اور ایک قوت دافعہ دور کرنا ہے، رد کرنا ہے، اس سے قوت غضب جنم لیتی ہے، اور اگر اعتدال میں ہو تو شجاعت ہے، اور پھر آخر میں عدالت تھا۔ تو اخلاق کے عنوان سے ہمارے پاس جو علماء اخلاق نے ذکر کیا ہے اور رفق قوت جاذبہ میں سے ہے، لہٰذا یہ ایک قوت شہوت سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر قوت شہوت کو اعتدال میں رکھیں تو یہاں سے رفق ہمارے سامنے اجاگر ہوگا۔ نمبر 2 ہمارے پاس مدارات آتا ہے کہ رفق کے حوالے سے بحث ہم پڑھ چکے ہیں۔ مدارات کا کلمہ عربی زبان میں دراء سے ہے یا درایا سے ہے، دو میں سے ایک کا احتمال ہے۔ ممکن ہے کہ آپ دراء اس کے کلمات اصلی قرار دے دیں۔ اگر ہم اسے دراء حمزہ سے قرار دیں تو اس کا مطلب ہوگا تدافع کرنا، دور کرنا، دھکیلنا، یعنی یدرأ عنہا العذاب قرآن کریم میں بھی وارد ہوا ہے کہ یدرأ عنہا العذاب، تو درأ یعنی دور کرنا، ہٹانا کے معنی میں ہے۔ اگر یہ آخر میں حمزہ آئے یعنی پوری شدت کے ساتھ، پورے ایک قوت کے ساتھ دشمنی برتتے ہوئے ایک چیز کو دور کرنا، اسے کہتے ہیں، یہ دراء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کلمہ درایا الگ آ جاتا ہے۔ ایک دراء ہے کہ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ پوری شدت اور قوت کے ساتھ دشمنی برتتے ہوئے ایک شے کو دور کرنا، یہ دراء سے مشتق ہے۔ جہاں تک درایا سے تعلق ہے تو درایا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شے کا قصد کرنا یا ایک شے کے اوپر ایک بندے کا طلب کرتے ہوئے اعتماد کرنا، جیسے کہ موجود مقاییس اللغہ میں وارد ہوا ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں درایا سے، اگر آخر میں ہم یا کو قرار دیں۔ ایک ہے ایک شے کا ارادہ کرنا، اور اس کا طلب کرتے ہوئے ایک شے کا اعتماد کرنا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی شے میں حدت کا ہونا۔ یہ موجب المقاییس اللغہ میں قرار دیا گیا ہے، جبکہ تہذیب میں اور اس طرح سے بعض دیگر کتب میں وارد ہوا ہے، وہ بھی اسی سے قریب معنی وارد ہوئے ہیں۔ انہی میں سے مدارات بھی ہے۔ واضح طور پہ اہل لغت نے درایا سے، بعض اہل لغت نے مدارات کا معنی درج کیا ہے، اور اس کو درایا سے ہی انہوں نے مشتق قرار دیا ہے۔ البتہ صاحب تحقیق اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ جو مقدمات کے بغیر ایک شے کا جان لینا، یہ درایا سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں
دریا سے وما ادراکا وما یدریکا، یا اس طرح سے یہ کلمات قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں۔ بس اس جگہ پہ آپ نے اہل لغت کے درمیان مختصر سا تعارف دیکھا کہ داریا اگر ہو تو اس سے علم کا ہونا، معرفت کا ہونا، یا ایک شے کے قصد کرنے کا ہونا، یہ ہے داریا سے۔ اور اگر دراآ سے ہم اس معنی کو لے لیں تو دراآ سے اس کا مطلب بنتا ہے کہ ایک شے کو دور کرنا، ایک شے کو دھکیلنا۔ مدارا اصل میں مفاعلہ سے ہے، باب مفاعلہ سے ہے۔ اس کو اس میں اختلاف اپنی جگہ موجود ہے درایا یا درایا سے، لیکن اہل لغت نے اسی جگہ پر کلمہ مدارات کو ہی لغت میں ذکر کر کے معنی بیان کیا، جیسے نہایہ فی غریب الحدیث والاثر ابن اثیر جزری کی یہ کتاب ہے، اس میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں جو اہل سنت شیعہ دونوں کتب میں آئی ہے، رأس العقل بعد الایمان باللہ مدارات الناس، اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو اصل عقل ہے وہ لوگوں کے ساتھ مدارات کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر خود ذکر کرتے ہیں المدارات غیر محموز، کہ یہ دراآ نہیں ہے، یعنی درایا سے ہی ہے، آخر میں یا ہے۔ اسے اگر ہم علمی زبان دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محموز اللام سے نہیں بلکہ ناقص یائی سے ہے، صرفی طور پہ اگر ہم اس کو کہیں تو۔ پھر ذکر کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے مدارات کا، ابن اثیر جزری، ملاینۃ الناس وحسن صحبتہم واحتمالہم لئلا ینفروا عنک، کہ لوگوں کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ پیش آنا اور ان سے بہترین طریقے سے رہنا سہنا اور برداشت کرنا ان کی ناگواریوں کو، تاکہ وہ آپ سے متنفر نہ ہو جائیں، آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ بس اس کو انہوں نے ذکر کیا کہ یہ مدارات داریا سے ہے اور بدون حمزہ یعنی ناقص یائی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ اسی کے نیچے ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہ دراآ سے لیا جائے تو درایا سے بھی اس کے معنی بعض نے ذکر کیے ہیں، البتہ وہ حدیث ہمارے اس دائرے سے باہر آ جاتی ہے جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ مدارات الناس کے عنوان سے آپ کے سامنے ایک بحث آئی۔ مجموع البحرین یہ شیعہ کتاب ہے اہل لغت کی، انہوں نے مدارات کا معنی تو اسی طریقے سے جیسا کہ ابن اثیر جزری نے نقل کیا ہے اسی کو انہوں نے ذکر کیا، لیکن انہوں نے اس کو دراآ سے لیا ہے، یعنی معنی کلمہ مدارات کو ذکر کر کے معنی تبدیل نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے مشتق درایا سے یا دراآ سے اس کو تھوڑا سا جداگانہ طور پہ اختلاف کے ساتھ ذکر کیا۔ لہٰذا طریحی معروف شیعہ اہل لغت ہیں، فخر الدین طریحی 11ویں صدی ہجری کے، یہ اسی حدیث کو ذکر کرتے ہیں جیسے عرض کیا کہ شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ روایت ہے، رأس العقل بعد الایمان باللہ مدارات الناس، کہ ایمان اللہ پر ایمان لانے کے بعد اصل عقل وہ لوگوں کے ساتھ مدارات کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ اس کو ذکر کر کے معنی کیا ذکر کرتے ہیں مدارات الناس، ملاءمۃ الناس وحسن صحبتہم واحتمالہم لئلا ینفروا، کہ لوگوں سے بڑے ملائمت کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اچھے طریقے سے ساتھ رہنا اور ان کی ناگواریوں کو برداشت کرنا کہ کہیں وہ آپ سے متنفر نہ ہو جائیں، دور نہ ہو جائیں۔ یہ بھی آپ نے اہل لغت کے اعتبار سے دیکھا کہ مدارات کا معنی انہوں نے ملائمت الناس یا ملاینت الناس کیا ہے۔ لسان العرب ابن منظور کی ہے کہ 8ویں صدی ہجری کے اہل لغت ہیں کہ 711 میں ان کی وفات ہے، 711 ہجری میں۔ یہ ذکر کرتے ہیں مدارات کا معنی حسن الخلق والمعاشرت مع الناس، کہ یکون محموزاً، لیکن ان کی نظر میں یہ محموز اللام ہے، حمزہ ہے آخر میں لسان العرب کی نگاہ میں بھی، لیکن معنی وہی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حسن الخلق ہے، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا اور لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرنا، کٹ کے زندگی بسر نہ کرنا۔ مدارات الناس، ایک تو لوگوں کے درمیان زندگی بسر کی جائے، نمبر 2 اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے لوگوں کے درمیان رہا جائے۔
جوہری نے بھی اسی طریقے سے یہ ذکر کیا ہے کہ مدارات یعنی مداجہ والملاینہ، کہ لوگوں سے بہترین نرم انداز میں زندگی کا بسر کرنا۔ آپ ملاحظہ کریں کہ اہل لغت کے درمیان اس کے کلمہ اصلی میں تو اختلاف آ رہا ہے، لیکن معنی میں کسی کو اختلاف نہیں آ رہا۔ یعنی جب یہ کلمہ مدارات استعمال ہو تو عربی زبان میں کلمہ مدارات وہ لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرنا، لیکن اچھے انداز میں۔ اگر لوگوں کے درمیان زندگی بسر نہ کی جائے تو پھر تو حسن صحبت وہ کہلاتا ہی نہیں ہے، حسن صحبت ہوگی ہی نہیں۔ یہ آپ کے سامنے میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ جو ہم نے اس حوالے سے لغت کی طرف رجوع کیا، کیونکہ دارا یا دارا اس کے حروف اصلی سے مدارات کو معنی لے لینا یہ تھوڑا سا سخت ہے، اس لیے اہل لغت نے جدا طور پہ باب مفاعلہ سے یہ آتا ہے باب سے، لیکن جدا طور پہ اس کو بیان کیا ہے کہ اس کا معنی مدارات کا معنی لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہوئے اچھے انداز سے اور بہترین انداز سے ان کے ساتھ رہنا ہے، اور ان کی ناگواریوں کو برداشت کرنا تاکہ وہ آپ سے متنفر نہ ہوں۔ یہ معنی ہمارے لیے اس مقدار کے لیے کافی ہے۔ ہم آئیں اب روایات میں وارد ہوتے ہیں، یعنی آپ نے تکرار کے ساتھ دیکھا کہ ابن اثیر جزری 7ویں صدی ہجری کے غالباً اہل لغت ہیں۔ لسان العرب میں ابن منظور دیکھا، محمد بن مکرم یا مکرم، کہ انہوں نے بھی یہی ابن منظور نے لسان العرب میں معنی ذکر کیا ہے، 8ویں صدی ہجری کی اہل لغت ہے۔ جوہری 4 یا 5ویں صدی ہجری کے اہل لغت ہیں۔ مجموع البحرین فخر الدین طریحی، اس میں آپ نے ملاحظہ کیا، اور یہ تمام کے تمام اہل لغت ایک معنی پر متفق ہو رہے ہیں، اگرچہ اس کے حروف اصلی کے اعتبار سے اختلاف کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ مدارات الناس یعنی لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اچھے انداز سے آپ کا زندگی بسر کرنا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا انداز کسے کہیں گے؟ ہم اپنے درسوں میں آج کے درس میں کوشش کریں گے کہ اس بات کو ہم جانیں کہ اچھا انداز سے کیا مراد ہے، لوگوں میں زندگی بسر کرتے ہوئے اچھے انداز سے کیا مراد ہے۔ 5 یا 6 حدیثیں ہیں الکافی کی، کیونکہ ہم ان احادیث کے ضمن میں ہی اپنے اس مطلب کو رکھیں گے۔ 6 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور مدارات الناس یا مدارات کے حوالے سے ہمارے پاس احادیث متعدد ہیں جو کہ اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من لم یکن فیہ لم یتم لہ عمل ورع یحجس عن معاصی اللہ۔ کہتے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں نہیں پائی جاتی تو اس کا کوئی بھی عمل تمام نہیں ہوگا، مکمل عمل اس کا نہیں ہوگا۔ اخلاقی ہمارے پاس روایات اور اخلاقی تربیت، اس کا تمام ہی حلقہ جات میں شدید فقدان پایا جاتا ہے۔ عالم اسلام میں سب سے زیادہ اخلاقیات کی ہمارے پاس آیات روایات وارد ہوئی ہیں، دیگر ادیان میں اس قدر وسعت نہیں ہے اخلاق کے موضوع کے اوپر، اس قدر وسعت کے ساتھ اخلاقی جو خزانہ ہے یا اخلاقی منبع ہے وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن متاسفانہ اخلاق ہی سب سے زیادہ کمزور ہے عالم اسلام میں، حتیٰ کہ مدارس دینیہ میں کبھی بھی یہ نصاب کا حصہ، چاہے شیعہ مدارس ہوں یا سنی مدارس ہوں، نصاب کا حصہ یہ نہیں رہے اخلاقی آیات، اخلاقی روایات۔ اس لیے ذاتی طور پہ مطالعہ کیا جائے یا ہفتے میں 1 دن کبھی کبھی رکھ دیا جائے تو اس کے لیے اہتمام کر لیا جاتا ہے۔ مثلا جمعے کو چھٹی ہے تو جمعرات کو 1 دن یا بدھ کا 1 دن مغرب سے پہلے یا ظہر کے بعد یا اس طرح سے کوئی ظہر سے پہلے حوض علمیہ میں رائج ہے کہ ایک بڑی شخصیت اخلاق کے عنوان سے درس دیتی ہے، لیکن یہ اخلاق کے عنوان سے در حقیقت نصیحت ہے، یہ تو تذکر ہے۔ اخلاق جس طریقے سے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک بنیادوں کو علماء اخلاق کے زبانی ذکر کیا، آیات روایات سے آپ کی خدمت میں مطالب کو ذکر کیا گیا،
یا جو تاکید ہمیں تربیت کے اعتبار سے، اخلاقی تربیت کے اعتبار سے آیات اور روایات اہل بیت علیہم السلام میں نظر آتی ہے، اس کا عمومی فقدان دینی دنیاوی دونوں طبقہ جات میں پایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دینی طبقات وہ اس سے آراستہ ہیں ان اخلاقی تربیت سے یا اخلاقی ان خصائل اور فضائل سے، کیونکہ اخلاقی خصائص اور فضائل کو نفس میں اختیار کرنے کے لیے ریاضت ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، یہ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ مراحل طے نہ کریں تو وہ نفس کا حصہ نہیں بنتے۔ ایک نو انسان کے وجود سے کبھی کبھی ایک عمل صالح کے ایجاد کرنے کے اعتبار سے ہمارے سامنے کوئی عمل آ سکتا ہے، کم ایسے اخلاق فاضل ہیں کہ خود زحمت اور محنت کر کے اختیار کیے گئے ہوں۔ لہٰذا یہاں پہ یہ تذکر ہم اپنے لیے ضرور لیں گے کہ یہ مدارات الناس رفق کا باب ہم پڑھ چکے کہ زندگی گزارنے کا اصل ضابطہ اور قاعدہ قرآن اور روایات اہل بیت علیہم السلام کے مطابق وہ نرمی کا برتاؤ ہے۔ سختی کا برتاؤ اس کے فقط موارد کے ساتھ ہے، ورنہ ہر مورد میں، یعنی ضابطہ یہ ہے کہ ہر مورد میں نرمی برتی جائے، سوائے اس مورد کے جہاں پہ سختی برتنا لازم ہے، ایمان کا حصہ ہے، وظیفہ ہے کہ ادھر سختی برتی جائے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے کہ الذین معہ اشداء علی الکفار رحمہ بینہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے آج بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی چاہتا ہے تو قرآن ضابطہ دیتا ہے کفار پہ شدید ہو جائے اور آپس میں رحیم ہو، آپس میں انتہائی مہربان ہو۔ لہٰذا یہ ہم نے زندگی کا ایک کلیہ قاعدہ اور ضابطہ ہم نے رفق جو گزشتہ ہمارے دروس تھے اس سے ہم نے یہ استفادہ کیا کہ زندگی میں ہر مورد میں نرمی ہونی چاہیے، سوائے جہاں سختی کا مورد لازم ہے، وظیفہ بن جاتا ہے، ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ پہلے ہی سختی کر کے دبا دیا جائے، جیسے ہمارے معاشرے میں یہی رائج ہے کہ آغاز میں ہی سختی کرو گے تو اگلا جو ہے وہ اپنے دائرے سے باہر نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے معاشرتی ضابطے ہیں، لیکن دین ہمیں ضابطہ نرمی کا سکھاتا ہے۔ یہاں پہ مدارات کو ہم ایک اور نوع سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں جو آیات و روایات سے آپ کے سامنے یا اہل لغت کے معنی سے سامنے آ رہا ہے۔ لوگوں میں رہنے سہنے کا کیا طریقہ دین اسلام نے بتایا؟ اب سارے ہی ہم رہ رہے ہیں، ساری زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ہمیشہ ہمارے ہم فکر افراد نہیں ہوں گے، ہمارے ہم مزاج افراد نہیں ہوں گے، کیونکہ عموماً اختلافات انسان کو جو درپیش آتے ہیں وہ یا فکری اختلاف ہوتا ہے یا مزاجی اختلاف ہوتا ہے۔ بعض اوقات اخلاقی نوعیت کے ہمیں ناگواریاں سامنے پیش آ جاتی ہیں، بعض اوقات حوادث کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ تلخی اور شدت اور درد اور اس کے ایک فشار اور دباؤ، ٹینشن، ان چیزوں میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر آتی ہیں، لہذا یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم کیسے رہیں، کیونکہ سازگار اگر ماحول ہو تو تب بھی رہنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ کتنی مقدار خوشی کی ہو، کتنی مقدار انسان جو ہے اپنے اندر ایک سکون کا اظہار کرے، کتنا اپنے نفس کو مطمئن کرے۔ مثلا ممکن ہے کہ اسے اپنے گھر بار کے افراد ایک جگہ نظر آئیں، بہترین اللہ کی نعمتیں نظر آئیں، اطمینان تو دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن آیا وہ اطمینان کو حقیقی اطمینان قرار دے یا نہیں، آخرت کی زندگی کو حقیقی اطمینان قرار دے۔ لہذا خوشی ہو یا غمی ہو، ہر دو صورتوں میں لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرنے کا سلیقہ، اسے کہتے ہیں مدارات۔ ادھر آسان مزید آپ کی خدمت میں معنی کو کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر ایک شخص گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرے، تنہائی میں زندگی بسر کرے، یہ چیپٹر ہی اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے، مدارات کا چیپٹر ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے درمیان ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ چیپٹر شروع ہی تب ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان زندگی بسر کی جا رہی ہو۔ مدارات الناس اسی لیے کہا گیا، لوگوں میں، معاشرے میں، انبیاء و ائمہ علیہم السلام و اولیاء علیہم السلام وہ معاشروں کے اندر آئے، نہ کہ گوشہ نشین ہو کے تنہائیوں میں زندگی بسر کرنے والے۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں اس طرح کی روایات وارد ہوئی ہیں کہ جو شخص لوگوں میں زندگی بسر کرتا ہے وہ اس شخص سے افضل ہے کہ جو تنہائیوں میں زندگی بسر کرتے ہوئے 24 گھنٹے عبادات کی حالت میں رہے۔ یہ جو لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، کیونکہ
اسے بار بار لوگوں کے سامنے، لوگوں سے پیش آنے والے معاملات میں ناگواری ہے، صبر ہے، اور اس طرح کی دیگر امور ہیں جن پہ صبر کا اس کو بار بار سامنا کرنا پڑے گا۔ تلخیاں ہیں، مزاجوں کا اختلاف ہے، فکری اختلاف ہے۔ اب آپ جب یہ معنی اس حوالے سے جان گئے کہ مدارات یعنی لوگوں میں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ طریقہ، چاہے وہ خوشی کے اعتبار سے ہو یا ناگواری کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، کسی بھی جہت سے آ جائیں، لوگوں میں کیسے ہم زندگی بسر کریں، اس طریقہ کار کو کہتے ہیں مدارات الناس۔ آئے اب ہم حدیث پہلی پڑھتے ہیں، اور اس حدیث میں قرآن کریم کی ایک آیت سے تھوڑا سا اور دقیق فہم حاصل کرنے کے لیے مدارات اور رفق کے معنی کی ہم قرآن کریم کی آیت گزشتہ درس میں پڑھ چکے تھے، اس پہ ایک اور خاص طریقے سے ایک تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پہلے مکمل ہو جائے۔ ثلاث من لم یکن فیہ، 3 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ نہیں کسی میں پائی جاتی، لم یتم لہ عمل، اس کا عمل تمام مکمل نہیں ہوگا، کمپلیٹ عمل اس نے انجام نہیں دیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ورع یحجس عن معاصی اللہ، ورع کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ ابھی یہ باب آئے گا، باب الورع الکافی میں ہے، واو ر عین۔ ورع کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنے کو ورع کہتے ہیں۔ ورع یحجزہ عن معاصی اللہ، اللہ کی معصیت سے جو ورع اسے روک دے، یعنی جو چیز انسانی نفس کو اس کے وجود میں اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے سے روک دے، یہ انسان کے اندر ورع ہونی چاہیے۔ وَخُلُقٌ يُدَارِ بِهِ النَّاسِ، اور ایسا اخلاق ہو جس کے ذریعے سے لوگوں میں مدارات کرے، یعنی لوگوں میں زندگی بسر کرے۔ ادھر مدارات بمعنی زندگی بسر کرنا ہے، جیسے لسان العرب میں آپ دیکھ چکے کہ انہوں نے 2 چیزیں بتائیں، حسن صحبتہم ومعاشرہ والمعاشرۃ الناس، یا لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرنا، لوگوں کے ہمراہ زندگی بسر کرنا۔ ادھر اسی معنی میں وہ خلقن، ایسا اخلاق اختیار کرے، یداری بہ الناس، جس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان معاشرت کر سکے، زندگی بسر کر سکے۔ وحلم یرد بہ جہل الجاہل، اور ایسا حلم ہو کہ جاہل کی جہالتوں کو وہ رد کر سکے۔ جیسے یہ عموماً بحث مباحثے گھروں میں، خاندانوں میں اور سوشل میڈیا وغیرہ میں ہو جاتے ہیں، خصوصاً سیاسی موضوعات کے اوپر بحثیں، کہ سیاسی دین اسلام کی سیاسی تعلیمات اور اس کے اصولوں سے ہر دوئی واقف نہیں ہوتے، یا اگر ایک عالم ہے جو واقف ہے لیکن مد مقابل اپنے آپ کو بہت بڑا عالم فاضل سمجھ رہا ہے، جبکہ وہ بالکل ہی ان موضوعات سے جاہل ہے۔ اب یہاں پہ عالم کا وظیفہ حلم سے کام لے، جذبات سے، غصے سے، بحث مباحثے سے نہیں، ہو سکے تو وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، اچھے انداز میں خدا حافظ کہہ کے فوراً چھٹکارا حاصل کیا جائے، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ لیکن اگر مجبوراً سننا ہی پڑ گئی ہے، گھیرا گیا مجبوراً، تو یہاں پر اسے غصہ غضب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، گالم گلوچ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، حلم کا مظاہرہ کرے، یعنی سہ لے اپنے وجود میں ان ناگواریوں کو، اس طرح سے اپنے وجود میں سہے، اس طرح سے برداشت کرے کہ غصہ اور غضب اور اضطراب کی کیفیت اس کے جسم سے آشکار نہ ہو۔ جیسے کہ غصے میں ایک طرف منہ کر لینا، ہاتھوں کا عجیب غریب طریقے سے استعمال کرنا، سر کو بار بار ہلانا، آنکھوں کو سکیڑ لینا، یہ چیزیں صبر تو ممکن ہے کہلائیں لیکن حلم نہیں کہلائیں گی۔ حلم یعنی اپنے وجود سے اثر ہی نہ ظاہر ہونے دیں، کسی کی ناگواری کے اوپر اثر ہی نہ ظاہر ہونے دیں۔ جیسے میں آسان مثال کے لیے، کیونکہ باب الحلم انشاءاللہ آئے گا تو تب ہم اس کے دقیق معنی آیات روایات اہل بیت علیہ السلام کے طور پہ ملاحظہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی ایک حلیم ہے، کہ اگر کسی کو مثلا سوئی یا پن چبھوئی جائے تو ایک دفعہ وہ فوراً ہی ری ایکشن دکھاتا ہے، ایک دفعہ وہ بالکل ہی ری ایکشن نہیں دکھاتا، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں، درد ہو رہی ہے لیکن اثر اس نے بدن سے ظاہر نہیں کیا، یہ حلم کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ تو حلم یرد بہ الجہل الجاہل، جاہل کی جہالت کو رد کرنے کے لیے اس کے پاس حلم ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث بھی پڑھ دی جائے اور اس کے بعد ہم قرآن کریم کی آیت سے استفادہ کرتے ہیں کہ امام
جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاء جبریل الی النبی، جناب جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، فقال یا محمد، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ربک یقرئک السلام، یقرئک السلام، آپ کا رب آپ کو سلام پہنچا رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر سلام ہو، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ، اور آپ کو یہ فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، داری خلقی، میری مخلوق سے مدارات کے ساتھ سلوک کریں، میری مخلوق کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، مدارات کا سلوک کریں، یعنی انہی کے درمیان رہیں، لیکن کس طرح سے رہیں؟ مدارات کے ساتھ رہیں۔ قرآن کریم میں ایک بڑی خوبصورت آیت سورہ آل عمران میں موجود ہے، اور اس کے اوپر اگر تبصرہ کریں تو طولانی تبصرہ ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت 159 نمبر آیت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت کی بدولت، عمومی رحمت کی بدولت آپ ان کے اوپر مہربان ہیں۔ اس آیت کا اصل میں سیاق اس طرح سے ہے کہ جنگ احد کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا، اور جنگ احد میں جو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑا اور نافرمانی کی، اس کے اوپر ان کی مذمت بھی قرآن کریم میں وارد ہوئی، اور پھر ان کے حوصلوں کو دوبارہ سے بڑھایا بھی گیا، اور پوری سورہ غزوہ احد کے اوپر تھوڑا طولانی تبصرہ قرآن کریم نے ذکر کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دندان مبارک زخمی ہو گئے، امیر المومنین علیہ السلام شدید زخمی ہوئے، یہاں تک کہ شہادت کے قریب انہیں زخم پہنچ گئے، جناب حمزہ وہ شہید کر دیے گئے، تو بہت بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ اب اس نقصان میں اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، اور آیات بھی سخت قسم کی آئیں، اور اس کی تحلیلی آیات ہیں وہ کہ کیوں یہ نقص پیدا ہوا، اور کیوں ایسا ہوا کہ باہر سے آیا ہوا دشمن، جبکہ اب مسلمانوں کے پاس قوت بھی تھی، مسلمانوں کے پاس سابقہ فتح کی جنگ کی فتح کا رعب بھی موجود تھا، اور پہلا مرحلہ احد کا کہ مشرکین کو بھگا دیا پہلے مرحلے کا، دوسرے مرحلے میں انہوں نے دوبارہ حملہ کیا۔ تو اس آیت کے اس پورے غزوہ احد کے اختتام پہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بھرا ہوئے غم سے، غصے سے، غضب سے، کہ جو سلوک وہاں پہ معاشرے کے اندر ان کے ہمراہ کیا گیا، یعنی تنہا چھوڑ کے جایا گیا، اور جناب حمزہ شہید کر دیے گئے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وجود مبارک کو اگر ملاحظہ کریں تو وہ غمگین ہے، حزین ہے، ممکن ہے کہ غصے کا اور غضب کا شکار ہو، لیکن قرآن کیا حکم دے رہا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے، بہت زیادہ آپ اللہ کی عمومی رحمت کے باعث، یہاں پہ با سبب کے معنی میں ہے، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی عمومی رحمت۔ ادھر بعض مفسرین و اساتذہ جیسا کہ آیت اللہ استاد عابدینی حافظہ اللہ تعالی اپنے دروس میں ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ غزوہ احد ہو چکا ہے تو نرمی کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات نرمی بڑھتی جاتی ہے کہ چونکہ انسان مجبور ہے، انسان کے پاس موقع ہی نہیں ہے، اور بعض اوقات نرمی بڑھتی جاتی ہے کہ دوبارہ سے انہیں گھیر کے لایا جا سکے اور دور فوراً نہ کر دیا جائے۔ لیکن اس جگہ پہ واضح طور پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ نرمی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ منبع نرمی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نرمی دکھانا منبع رحمت ہے۔ وہ رفق ہم نے گزشتہ درس میں بھی پڑھا تھا کہ یہ بحث آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی کہ آیا وہ قوت جاذبہ ہے اس کا منبع یا رحمت ہے؟ تو رحمت کا منبع ہونا آیات کریمہ سے زیادہ واضح ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ نرمی انسان سے صادر ہوتی ہے۔ لہذا وہ نرمی کہ جو مثلا جاب لینے کے لیے کی جائے، وہ نرمی کسی سے فقط فائدہ اٹھانے کے لیے کی جائے، یہ جو نرمی کا انداز ہے یہاں پر ممکن ہے کہ اس کو رفق نہ کہا جا سکے، ممکن ہے کہ مدارات بھی ایک حد تک نہ کہا جا سکتے، ایک حد تک آگے انشاءاللہ آئے گا کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ملائنہ ذکر کیا جا رہا ہے لنت لہم، اس کا فقط اور فقط منبع کیا ہے؟ رحمت۔
اگلے کے اوپر مہربان بنیں، اگلے کے اوپر رحمت کو نچھاور کریں، اگلے سے رحمت کا تعلق پیدا کریں۔ یہاں سے یہ نرمی پیدا ہو رہی ہے، نرمی مفاد کی اساس پہ پیدا نہیں ہو رہی، نرمی جو ہے کسی کے دباؤ یا فشار یا اس کے ماتحت آنے کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہی۔ اس کا منبع کیا ہے؟ منبع رحمت ہے۔ اگر اس مطلب کو ہم غور و فکر کریں تو بہت دقیق اور ہماری زندگیوں میں اہمیت کا حامل نقطہ ہے۔ مثلا ہم اپنے آس پاس افراد پہ نرمی برتتے ہیں، بعض کا نرمی برتنے کا جنبہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد ہے، جنبہ کیا ہے؟ والدین ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، فلاں ہیں۔ لیکن ایک دفعہ جنبہ کیا ہے، منبع کیا ہے نرمی کا؟ نرمی کا منبع نسبی تعلقات یا علاقائی تعلقات یا احسان کے تعلقات نہیں ہیں، نرمی کا منبع رحمت ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے میں نے اپنے وجود میں، اسی خدا کی رحمت سے اپنے وجود میں اپنی ظرفیت کے مطابق جو کسب کیا اللہ تعالیٰ نے عنایت رحمت کی ہے، اس رحمت کی دوش پر میں نرمی ظاہر کر رہا ہوں۔ لہذا فبما رحمت، اس لیے رحمت کو پہلے اللہ تعالیٰ لے کے آئے تاکہ سیاق آیات میں یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ جنگ کی وجہ سے یہاں پہ نرمی کی کہ اب مجبور تھے تو نرمی کر رہے ہیں۔ نہیں، مجبور ہونے کی وجہ سے نرمی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ رحمت کی وجہ سے۔ پھر یہ نرمی ہر مورد میں ہے، اس لیے خصوصی رحمت نہیں ادھر کا، یعنی نکرہ ادھر لے کے آئے، فبما رحمتن ہے، فبما رحمتن، وَإِلَّا کہا جا سکتا تھا بالرحمت من اللہ، الف لام لا کے خاص کیا جا سکتا تھا اس مورد میں، فلاں مورد میں، یا اس جہت سے نہیں۔ جتنی بھی انسانی زندگی کی جہات ہیں، ان سب جہات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عمومی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل حال ہے، اور اس عمومی رحمت کی وجہ سے پھر کیا ہے ثمرہ سامنے آتا ہے؟ لنت لہم، آپ ان کے اوپر انتہائی نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ اگر آپ ان سے اکھڑے مزاج کے ہوتے یا سخت دل کے ہوتے، مزاجن تو کوئی آپ نے ان سے تندی یا سختی نہیں دکھائی، لیکن کسی واقعے کا اثر ہی آپ کے وجود پہ نہیں ہو رہا، غلیظ القلب لانفضوا من حولک، تو آپ سے یہ کب کے جدا ہو چکے ہوتے، دور ہو چکے ہوتے۔ لہذا انسان کو آغاز میں یہی لگتا ہے کہ اگلا ہمارے قریب آنے والا نہیں ہے، اگلے نے تعلق نہیں قائم کرنا، ہمیشہ ہم نے اسی طریقے سے تنہا ہی رہنا ہے۔ لیکن نرمی پہ نرمی کا مظاہرہ کرتے رہیں، خود نرمی ایک مقناطیس ہے جو اگلے کو جذب کرتا ہے، اگلے کو قریب کرتا ہے، دل میں محبت کو پیدا کرتا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ قرآن کریم کی آیت سورہ آل عمران 159 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اس حدیث مبارک کی بہترین تشریح ہے، دار خلقی، حدیث قدسی ہے، اے رسول میرے خلقت کے ساتھ کیا کرو؟ مدارات کے ساتھ زندگی بسر کرو، نرمی کے ساتھ اور بہترین اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اب حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 3 سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھے انداز میں رہنے سے کیا مراد ہے۔ اچھے انداز میں رہنے کے معاشرتی بہت سارے ہمارے ذہن میں نمونے موجود ہیں، مثلا فلاں نے ہمارے ساتھ ناگوار سلوک کیا تھا تو ہمارا بھی اس کے ساتھ اب آئے تو بدلہ لینا، انتقام لینا، اسے سلام ہی نہیں محفل میں مثلا کرنا، اس کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کرنی، سب نے اس کے ساتھ تعلق توڑ دینا ہے۔ اپنے اپنے ہمارے ضابطے ایجاد ہیں، یا ایک ضابطہ اسی طرح ہمارے پاس کوئی علم آ گیا، اگلا متحمل اس علم کا ہے یا نہیں، ہم نے اپنی بات اس کی پر تھوپنی ہے، اس کو بیان کر دینا ممکن ہے کہ وہ اس کا متحمل نہ ہو یا ایک فساد ادھر شروع ہو جائے۔ لہٰذا یہاں پہ ایسی علمی بات کرنا جس سے ان کے درمیان بیجا فساد کی راہ ہموار ہو جائے، یہ مدارات کے خلاف ہے۔ لہٰذا حدیث نمبر 3 کو مطالعہ کریں کہ حدیث نمبر 3 رہنے کے سلیقے ہمیں بتاتی ہے، بہت اہمیت کی حامل یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3 میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے، فی التورات مکتوب، تورات میں یہ لکھا گیا ہے، تورات میں یہ مکتوب ہے۔ اگر آج کی تورات میں نہ پایا جائے سمجھ لیں کہ یہ تحریف ہوئی ہے۔ فی التورات مکتوب، تورات میں یہ تحریر ہے، فیما ناج اللہ عز وجل بہ موسیٰ بن عمران، اللہ عز وجل نے جو مناجات کی تھی موسیٰ بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام سے،
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اکتم مکتوم سری فی سریرتک، اپنے تنہائیوں میں میرے سر کو محفوظ رکھو، یعنی وہ جو میں نے رازدارانہ باتیں تمہیں بتائی ہیں علوم کی شکل میں، معارف کی شکل میں، وہ راز کی باتیں باہر نہیں آشکار کرنی۔ اگر باہر آشکار ہو جائیں یہ والی راز کی باتیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کو بھی برا بھلا کہا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہا جائے گا۔ یہ لوگ متحمل نہیں ہے کہ یہ اسرار، یہ نبی وہ بھی اولی العزم سطح کے نبی کے لیے یہ راز کی باتیں ہیں، اس سطح کے ہستی اور شخصیت کے لیے قابل برداشت ہے۔ لہذا فرمایا اکتم، کہ تم چھپاؤ، مکتوم سری، میرے جو راز ہیں چھپائے جانے والے اس کو چھپاؤ، فی سریرتک، اپنے باطن میں، سریرہ یعنی باطن کے اندر، اپنے سینے میں اسے چھپا کے رکھو۔ وَأَظْهِرْ فِي عَلَانِيَتِكَ الْمُدَارَاةَ عَنِّي لِعُدُوِّي وَعَدُوَّكَ مِنْ خَلْقِي، اور تم اپنے اعلانیہ زندگی میں ظاہر کرو مدارات کو، مدارات کو تم ظاہر کرو۔ ادھر مدارات دور کرنے کے معنی میں آ رہا ہے، اس جگہ پہ مدارات کیا ہے؟ ایک نو دور کرنے کے معنی میں ہے، اس لیے تھوڑا دقت کیجئے کہ یہاں سے ہمیں ایک بڑا خوبصورت معنی بھی نکل آتا ہے کہ مدارات ہر دو مورد کو شامل ہے۔ ایک دفعہ حسن سلوک و بہترین انداز میں رحمت کا باعث بنتے ہوئے زندگی بسر کرنا، اور ایک دفعہ ناگواریوں، تلخیوں یا کسی کے فتنہ اور شر سے بچنے کے لیے آپ کو مدارات کا، نرمی کا یا ملائمت کا سلوک کرنا۔ ملائمت کے بس منبع اس طور پہ دو ہو جاتے ہیں، بس قرآن کریم میں جو ذکر تھا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ادھر منبع کیا؟ رحمت کا۔ لیکن ایک ہمارے پاس منبع کیا آ رہا ہے کہ جیسے یہ حدیث مبارکہ، اور ابھی انشاءاللہ ایک واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی خدمت میں آئے گا کہ بعض اوقات نرمی اگلے سے برتتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اچھے انداز میں زندگی بسر کرتا ہے ان کے درمیان، لیکن وجہ کیا ہے؟ اس کے شر سے بچ سکے، اس کے فتنے سے بچ سکے، اس کے فساد سے بچ سکے۔ تو یہاں پہ مدارات کا معنی اس حدیث نمبر 3 میں المدارات عنی، کہ تم مدارات کرو لعدوی، میرے دشمن اور اپنے دشمن، من خلقی، اللہ فرما رہا ہے کہ میری مخلوق میں جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں، ان دشمنوں سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ کیا سلوک کرو؟ اچھا اور ملائمت کا اور بہترین سلوک کرو۔ بعض اوقات دشمن سے ملائمت کا سلوک کرنا پڑ جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ان کے اوپر بڑا مہربان ہے یا ان کی دل میں محبت چاہتا ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ کیوں یہ کر رہا ہے؟ تاکہ اس کے فساد سے بچ سکے، اس کے شر سے بچ سکے، اس کے فتنے سے بچ سکے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ وَأَظْهِرْ فِي عَلَانِيَتَكَ، بس ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی علانی زندگی ہماری کیا ہونی چاہیے؟ ہمیشہ ملائم، اچھا برتاؤ، مسکراتا چہرہ، اور خطاؤں کا اس سے عفو درگزر، یعنی خطاؤں سے صرف نظر ہم کریں اگلوں کی۔ آگے دیکھیں وَلَا تَسْتَصِبَّ لِي عِنْدَهُمْ بِإِظْهَارِ مَكْتُومِ سِرِّ، اور تم اگر میرے جو چھپائے جانے والے راز ہیں ان کو ظاہر کر کے میرے اوپر گالم گلوچ کی راہ مت کھولو۔ وَلَا تَسْتَصِبَّ یعنی تم سبب گالی میرے لیے نہ بننا۔ اے موسیٰ، اگر آپ نے میرے اسرار کو ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا تو یہ کیا کریں گے؟ وہ مجھ کو برا بھلا کہیں گے، میرے اوپر گالم گلوچ کریں گے۔ فَتَشْرَكَ عَدُوَّكَ وَعَدُوِّ فِي سَبِّ، اور یہ جو راز کو فاش کر کے یہ کسی جاہل یا یہ جو اہلیت نہیں رکھتے تھے وہ میرے خلاف ہوئے ہیں، تو آپ بھی میرے دشمن کے اس عمل میں شریک ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے جو مجھے گالی دی ہے، سب کی ہے، سب و شتم کی ہے، اگرچہ یہ میرے اور آپ کے دشمن ہیں جو مجھے سب و شتم کر رہے ہیں، لیکن اس سب و شتم کا باعث آپ بھی بن رہے ہیں۔ ابھی ہمارا موضوع یہ والا نہیں ہے سب و شتم، وإلا انشاءاللہ تعالی آگے کسی مورد میں ہم اسے پڑھیں گے، وہاں پہ آپ کے سامنے آئے گا کہ اگر کوئی دشمنان اہل بیت علیہ السلام پہ اس طرح سے تبرہ یا لعن طعن کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے یا مکتب تشیع سے دشمنی مول لی جائے، تو وہاں پر یہ دشمنوں کا شریک ہے شخص،
اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے، جیسے قرآن کریم میں اس عنوان سے واضح طور پہ آیت وارد ہو گئی کہ ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ یہ کیا کریں گے، یہ جہالت کی بنیاد پر تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ انعام میں آیت نمبر 108، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کا چھوڑ کے جو دوسروں کو بتوں کو پکارتے ہیں انہیں تم برا بھلا نہ کرو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، جہالت کی اساس پر یہ اللہ سے پھر دشمنی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اس کے ضمن میں احادیث وارد ہوئی ہیں، اور ان احادیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کے ولی کو برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا کہنا ہے۔ لہذا اگر تم ایک ایسی حرکت انجام دیتے ہو جس سے امام معصوم کے خلاف ہو جایا جائے یا ان کے دین کے خلاف ہو جایا جائے، تو یہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں تو حق ظاہر کرنے والا تھا اور میں تو بڑا دشمن اہل بیت علیہ السلام، دشمن زہرا سلام اللہ علیہ کے خلاف ہوں اور میں اس قدر محکم طور پہ حق کے ساتھ جڑا ہوں۔ نہیں، یہ نادانی ہے اس شخص کی۔ اس جگہ پہ لازم ہے کہ وہ مدارات سے کام لے، وہ تقیہ سے کام لے، کہ انشاءاللہ تقیہ کا مورد آئے تو تقیہ کے اہم ترین اسباب میں سے ایک ہی مدارات ہے، رہن سہن کا۔ جیسے یہ تقیہ ہے جو ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ یہ علم کی سطح جو اللہ نے اولو العزم پیغمبر کو اسرار کی صورت میں مناجات کرتے ہوئے، سرگوشی کرتے ہوئے تنہائیوں میں عنایت کی ہے، یہ ایک عام مومن بندہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ عام مومن بندے کو اگر اس کا علم ہو جائے تو وہ وہاں پہ جذباتی ہو جائے گا، برداشت نہیں کر سکے گا، کفر کی طرف چلا جائے گا، اللہ کے خلاف ہو جائے گا۔ یہاں پہ اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں اور وہ اس علم کو ظاہر کر دیں، علم برحق ہے، اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اگر اس کو ظاہر کر دیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تم بھی میری گالی دینے والوں پہ پھر شریک ہو۔ اس لیے راز کی حفاظت ضروری ہے۔ یہاں پہ حدیث نمبر 3 میں آپ نے دیکھا مدارات کا ایک اور پہلو، بس مدارات انسان سے ظاہر ہونا ضروری ہے، یعنی ملائمت، ملائنت، نرم خو، برداشت کرے اگلے کو، اگلے کی ناگواریوں کو نظر انداز کر دے، نہ کہ فوراً پکڑ لے۔ جیسے ہوتی ہیں مختلف، کسی سے پسینے کی بو آ رہی ہیں، ڈکار عجیب طریقے سے لے لیا، ہوا اس سے خارج ہو گئی، یا مختلف طرح کی ناگواریاں انسان سے سامنے آ گئی، وہاں پہ فوراً اسے پکڑ کے تضحیق کی علامت قرار نہیں دینا چاہیے، نظر انداز کریں اور اچھے طریقے سے، گویا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی پیش آئے، یا کسی نے توہین کر دی لیکن ذاتی مسائل ہیں، اس سے جدا ہوا جا سکتا ہے، اچھے انداز میں خدا حافظ کہہ کے چلے گئے۔ تو یہ ہمارے پاس مدارات کہلاتا ہے، حسن صحبت، اچھے انداز میں رہنا۔ لیکن آپ نے دیکھا اچھے انداز میں رہنے کے 2 منبع ہو گئے۔ ہمارے پاس سے جو اچھا انداز لوگوں کے درمیان ظاہر ہوگا وہ بعض اوقات رحمت کی اساس پر ہے، رحمت کی اساس پہ ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے کہ جن سے انسان رحمت کا سلوک کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک دفعہ اگلے کے شر سے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ میرے ان معارف کو جو خاص طور پہ موسیٰ آپ کو دیے گئے ہیں غیر کو مت دیں کہ وہ پھر دشمنی میں مجھے گالی دے گا۔ بس دشمن کے یا ان جاہلوں کے شر سے بچنے کے لیے معارف کو اپنے سینے میں محکم طور پہ آپ محفوظ کر کے رکھیں۔ حدیث نمبر 4 کو مطالعہ کریں، اس جگہ پہ فرائض ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ شیعہ سنی دونوں کتب میں حدیث وارد ہوئی ہے، دونوں کتب میں یہ حدیث ہے، اہل سنت میں بھی ہے اور شیعہ کتب میں بھی ہے کہ میرے جس طرح سے واجبات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جس طرح سے واجبات میرے اوپر ادا کرنا واجب ہیں، اسی طرح لوگوں میں اچھے اور حسن سلوک کے ساتھ، حسن صحبت کے ساتھ زندگی بسر کرنا میرے لیے لازم ہے۔ یعنی ایک طرف رحمت عمومی ہونی چاہیے، ایک طرف رحمت خصوصی ہونی چاہیے۔ جیسے رحمان رحمت عمومی ہے، رحیم رحمت خصوصی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں مفسرین، تقریباً تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اور احادیث سے بھی یہ روشن ہے کہ رحمان عمومی اللہ کی رحمت ہے، لیکن رحیم اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت ہر 2 مقام پہ مومنین پہ خصوصی رحمت ہے۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے، لیکن جب مومنین کی بات آئی سورۃ توبہ کے اختتام پہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رؤوف الرحیم کہ مومنین پہ انتہائی رحیم ہے۔ بس رحمت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اوپر ہی مہربان ہوں گے، جیسے کہ قرآن نے ذکر بھی کیا کہ جب مومنین سے ملیں تو کندھے جھکا کے ملیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، ان کو خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ جناح الذل ہے کہ آپ کو ملنے کا طریقہ کار کس طرح قرآن نے بیان کیا۔ یہ والدین کے بارے میں بھی وارد ہوئی ہے آیت، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عنوان سے قرآن نے ذکر کیا کہ جب آپ ان سے ملیں تو جناح کہتے ہیں مائل کرنا، تواضع کی علامت، کہ آپ جب ان سے ملیں تو میلان کیا ہو؟ مائل ہو تواضع کی طرف، تواضع کے ساتھ ان سے ملیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت عمومی ہے، رحمت للعالمین، ایک رحمت خصوصی ہے، وہ کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف رحیم، سورۃ توبہ کے اختتام پہ آیت ہے۔ یہ بھی ایک تقاضۂ مدارات ہے، لیکن ایک تقاضۂ مدارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن صحبت اس وجہ سے بھی کیا کرتے تھے، اچھے انداز میں نرمی کا سلوک اس لیے بھی کرتے تھے اگلے کے شر سے بچ سکیں، فساد سے بچ سکیں۔ شیعہ کتب میں الکافی میں بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے، اور اہل سنت کتب میں بھی روایت وارد ہوئی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اہل سنت کتاب سے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ الکافی کا یہ والا چیپٹر آگے آ رہا ہے جس میں ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے اسی واقعے کی، جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ کے پاس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، تو جب وہ آیا اور اجازت مانگی تو حضرت عائشہ کے پاس فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ انتہائی برا انسان ہے، لیکن جب وہ آ گیا وہ چلی گئیں، پردے کا اہتمام ہوا، تشریف فرما ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، سامنے بٹھایا، اچھے انداز میں گفتگو کی، نرم اس سے لہجہ اور انداز اختیار کیا، مہمان نوازی کی۔ اب جب اٹھ کے چلا گیا تو کہا آپ نے تو کہا تھا سب سے برا یہ شخص ہے، اور اتنا اچھا رویہ، تو کہا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا احترام کریں، اس کے شر سے بچنے کے لیے میں نے احترام کیا ہے۔ اب یہ واقعہ اہل سنت میں میں کیونکہ ادھر مختصر وارد ہوا ہے تو میں مختصر طور پہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بغیۃ الباحث عن زوائد مسند الحارث کتاب ہے ابو محمد حارث بغدادی کی، اس میں انہوں نے حدیث نمبر 800 میں یہ ذکر کیا ہے کہ راوی ہیں صفوان بن عسال، کہتے کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر میں ہم ساتھ تھے، کیونکہ وہ حضرت عائشہ سے مربوط تھا، یہ عمومی ہے، درس میں ہمارے یہ والا واقعہ بنتا ہے، وہ اصل میں اس اعتبار سے واقعہ بنتا ہے کہ وہ افراد کہ جو اپنی زبان کے اعتبار سے یا اپنے کسی ناگوار عمل کی وجہ سے لوگوں کو ہمیشہ اذیت دیتے ہیں، وہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اس عنوان سے الکافی میں چیپٹر ہے، وہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم جدا پڑھیں گے، لیکن مدارات یعنی عمومی لوگوں کے اعتبار سے یہ واقعہ جو اہل سنت کتاب میں وارد ہوا ہے یہ ہمارے لیے خصوصی طور پہ پیش نظر ہے، کیونکہ اس میں صفوان بن عسال عمومی ایک معاشرے کی ترجمانی کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ کننا مع النبی فی سفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم سفر میں تھے، فاقبل رجل، ایک شخص آیا، فلما نظر الیہ رسول اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف جب نگاہ اٹھا کے دیکھی تو فرمایا بئس اخو العشیرہ اور بئس الرجل، کس قدر برا انسان ہے یہ، کس قدر برا ان قبیلوں میں تم لوگوں کا یہ بھائی ہے، یعنی کہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے، آپ کہہ لیں بہت ہی برا انسان ہے۔ فلما دنا منہ ادنی مجلسہ، لیکن جب حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو سب سے قریب ترین اسے جگہ دی بیٹھنے کے، ہوتا نا عزت احترام کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے قریب بٹھاتے ہیں کہ ہاں ادھر آ کے میرے پاس بیٹھو۔ فلما قام وذهب، اب جب اٹھ کے چلا گیا
تو قالو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حین ابصرتہ، جب آپ نے اسے دیکھا تھا تو قلت، آپ نے فرمایا تھا بئس اخو العشیرہ و بئس الرجل، کس قدر برا شخص ہے یہ. ثم ادنیت مجلسہ، پھر آپ نے اسے سب سے قریب اپنے بٹھا دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ جہاں پہ بھی بیٹھ جاتا ٹھیک ہے، اسے یعنی عام سادہ الفاظ میں کہہ رہے ہیں لفٹ ہی نہ آپ کراتے، اسے ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن آپ نے اسے استقبال کرتے ہوئے سب سے قریب ترین جگہ دی. تو تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ منافق، یہ شخص منافق ہے. اداریہ عن نفاقہ، اس کے نفاق سے بچنے کے لیے میں حسن سلوک کر رہا ہوں، اس کی منافقت سے بچنے کے لیے میں حسن سلوک کر رہا ہوں. وَأَخْشَىٰ أَن يُفْسِدَ عَلَيَّ غَيْرَهُ، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اور بیٹھتا تو میرے علاوہ کسی اور کو وہ فاسد کر کے نہ ادھر سے اٹھتا، کسی کو فاسد نہ کرے، اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اور اپنے قریب بٹھایا کہ دوسروں کو یہ خراب نہ کرے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بڑا عزت احترام دے کے پاس بٹھاتے ہیں تاکہ یہ دوسروں کے ذہنوں کو خراب نہ کر سکے، اسے فرصت نہ ملے کہ اپنی باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، یہ میرے ہمراہ رہے اور آگے پیچھے نہ ہو. یہ بھی مدارات میں سے ہے. بس آپ نے دیکھا مدارات انسانی زندگی میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ انسان کی زندگی کے گزر بسر کے تمام پہلوؤں کو گھیر لیتی ہے. حدیث نمبر 5 دیکھیں، بہت دلچسپ اور خوبصورت حدیث ہے، اور اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی معتبر اور صحیح سند روایات میں سے ہے، معتبر احادیث سے اس کا تعلق ہے، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدارات الناس نصف الایمان، لوگوں سے اچھے اور نرم انداز میں رہنا. مثلا ایک شخص آپ سے کبھی ملتا ہی نہیں ہے، آپ کو بھی اندر بڑا گلہ ہے کہ یار جب تک میرے کام تھا تو ہمیشہ یہ ارد گرد ہوتا تھا اور اب تو کبھی وہ لفٹ ہی نہیں کراتا. اب وہ سامنے آ جائے تو گلہ شکوہ کرنے کے بجائے اچھے انداز سے اسے ملیں، پوچھیں کیا حال احوال ہیں، گھر میں خیریت ہے، صحت سلامتی کیسی ہے، کیا آج کل ہو رہا ہے، اچھے انداز میں اسے پوچھیں، گلے شکوے اس کے نظر انداز کر دیں. یا کسی سے شکایت ہو گئی تو اس شکایت کا جبران بھی ہونا چاہیے. یعنی ممکن ہے کہ جو شکایت ہوئی اس میں آپ برحق تھے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے تھوڑی سختی کی ضرورت تھی، لیکن جب اس دیکھا کہ میری سختی کا ایک نوع اثر ہو گیا اور وہ نظم وجود میں آ گیا، فوراً ہی ملائمت کا سلوک کریں، مہربانی کا سلوک کریں، تواضع کا اس کے سامنے سلوک کریں. لہذا اس حدیث میں دیکھیں کہ مدارات الناس نصف الایمان، لوگوں میں رہیں تو نرمی کے ساتھ رہیں، مہربانی کے ساتھ رہیں. مثلا ہمسایہ اس نے تو کبھی آج تک نہ شفٹنگ میں ہمارا ساتھ دیا، فلاں مشکل آئی کبھی نہیں ساتھ دیا، سلام بھی نہیں کیا، اب اسے مشکل پیش آ گئی، فوراً اس کا ساتھ دیں، فوراً اس کی مدد کریں، فوراً اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. لہذا مدارات الناس نصف الایمان، وہ آدھا ایمان ہے. وَالرِّفْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَيْشِ، اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک، رفق کا سلوک کریں، یہ آدھی زندگی ہے، نصف العیش. مدارات کا ہم مطلب اس طرح لیں گے رہن سہن کے تمام امور میں آپ اچھے انداز میں جو تقاضا ہے، نرمی کا تقاضا وہ کریں. لیکن رفق کہتے ہیں مہربانی بھی کرنا، اتنا نرم ہونا کہ زندگی کے امور میں، یعنی جب خرچ کرنے کی باری آئے تو آپ خرچ کریں، جب کوئی چیز اٹھانے کی باری آئے تو آگے بڑھ کے آپ اٹھانے کی کوشش کریں، جب کوئی اور مسئلہ پیش آئے. نصف یعنی طریقہ زندگی کیا ہے؟ نصف العیش. اگر آپ مہربانی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ آدھی زندگی ہے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، احترام کریں گے، عزت آپ کی وجود میں آ جائے گی، دل ان کے آپ کے لیے نرم ہو جائیں گے. یہی اصل زندگی ہے. کوئی تلخی میں پڑا رہے، کٹ کے رہے، لوگ اس کا احترام نہ کریں، نظریں اس سے چرائیں، یہ تو زندگی اس کی بگڑ جاتی ہے. لہذا الرفق بہم نصف العیش. ثم قال ابو عبداللہ، پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو امام کا فرمان ہے اس سے آپ کو مدارات الناس کا دائرہ کار پتہ لگے گا، کس کس مورد میں ہمیں لوگوں سے حسن سلوک کرنا ہے. خالط الابرار سرا، ابرار کے ساتھ میل جول رکھو پوشیدہ انداز میں،
علماء ہیں، محبوب شخص یعنی نیک پاکیزہ ابرار کے ساتھ جب تم نے رابطے رکھنے ہیں اسے چھپاؤ. خالط الابرار سرا، پوشیدگی میں ان سے رابطہ رکھو. ان سے معارف حاصل کر رہے ہو تو مت بتاؤ کہ میں ان سے فلاں معارف لے کے آیا ہوں، فلاں میری ملاقات ہے، یا لوگ حسد کرنے لگ جائیں گے، یا لوگ بعض دشمن ہو جائیں گے، یا پیچھے باتیں بنانے لگ جائیں گے. خوش ہونے والے بہت کم لوگ ہیں، متاثر ہونے والے نہ ہونے کے برابر ہیں. زیادہ تر لوگ ہیں کہ جو آپ سے دشمنی کی طرف اتر آئیں گے. اس لیے عاقلانہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ، عموماً ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی خطاؤں میں سے ہے، چھوٹی خطا نہیں ہے. جتنی شہرت ہوگی اتنے فائدے میں ہیں، جتنا لوگوں کے ساتھ میل ملاقات ہمارا بڑھ جائے گا شاید اتنے فائدے میں نہیں، برعکس ہے اس کے. جتنے لوگوں میں شہرت ہوگی اتنی گالیاں بھی کھائیں گے اگر دوست پیدا ہوں گے، اگر محبوب پیدا ہوں گے اتنے لان تان اور گالیاں بھی پڑیں گی. اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان اگر ہو اور بڑے طبقے میں، مفاد پرست طبقے میں، حکمرانوں اور منصبدار طبقے میں بڑے تعلقات پیدا ہو جائیں تو ممکن ہے دنیا دین داؤ پہ لگ جائے. ممکن ہے کہ انسان کا یہ نتیجہ نکلا ہے حاسدانہ رویے لوگوں کی شروع ہو جائے. لہذا بہت اس میں حکمت ہے. لوگوں کے درمیان شہرت، لوگوں کے درمیان نام کا ہونا، ہر جگہ تعارف کرانا کہ میں تو فلاں جگہ پہ ہوں، فلاں آغا سے یا فلاں مولانا صاحب سے یا فلاں مرجع تقلید یا مفتی صاحب سے میں مربوط ہوں، یہ انسان کی زندگی میں مشکلات کو جنم دیتا ہے. اس لیے تفصیلات نہیں بتانی چاہیے. کیوں نہیں بتانی چاہیے؟ خالط الابرار سرا، نیک لوگوں سے جو آپ کا رابطہ اور ارتباط ہے پوشیدگی میں اسے لے کے آؤ. وخالط الفجار جہارا، فاجروں سے جو رابطہ رکھتے ہو اسے ہر جگہ اعلانیہ کرو، ہر جگہ اسے اعلانیہ طور پر بیان کرو. یعنی منافقین ہیں، فاسقین ہیں، فجار ہیں. مطلب بعض ایسے اسباب آس پاس رشتہ دار ہوتے ہیں دین کی کوئی رعایت نہیں کرتے، کھلم کھلا فسق فجور انجام دیں، مثلا بد حجابی کرتے ہیں، فلمیں ڈرامے گانے عام ہیں، سود وغیرہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، روزے رکھتے ہی نہیں ہیں. اب دوسروں کو بتائیں ہاں بڑے اچھے میرے مراسم ہیں، ان سے بڑے اچھے میرے تعلقات ہیں، ان سے تعلقات کو لوگوں کے سامنے ابھار کے بیان کریں. وَلَا تَمِيلُ عَلَيْهِمْ، ہاں البتہ ان فاجروں کی طرف تم نے مائل نہیں ہونا. اگر تمہارا قلبی رجحان بھی ان فاسدوں کی طرف ہو فَيَظْلِمُوكُمْ، تو پھر یہ تم لوگوں کے اوپر بھی ظلم کریں گے. یہ لوگ فجار تمہیں اپنا جیسا بنا دیں گے، گناہگار تمہیں بنا دیں گے. قلب میں نفرت ہونی چاہیے، اعلانیہ رابطہ تم ظاہر کرو. ابرار سے قلب میں محبت ہونی چاہیے اور ظاہری طور پہ اپنا رابطہ ان سے عیاں مت کرو. فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، عن قریب تمہارے اوپر ایک زمانہ آئے گا، شاید وہ یہی زمانہ ہے جو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں. عن قریب سیأتی علیکم زمان، کیونکہ بنو عباس کا دور تھا، اس دور میں بھی بڑی زیادہ خرابیاں موجود تھیں. مثلا شرابیں بہت سارے شہروں میں عام ہو چکی تھیں، اور رقاصائیں اور یہ ڈانس وغیرہ کی رقص و سرور کی محفلیں عام جمتی تھیں. یہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے یہ وہ زمانہ نہیں ہے. سیأتی علیکم زمان، تم لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لا ینجو فیہ من ذوی الدین، دیندار اس میں نہیں کوئی نجات پائے گا الا من ظن انہ ابلہ، مگر یہ کہ لوگ کہیں کہ یہ احمق ہے، یہ نادان ہے. ابلہ کی جماعت یہ بلہن کہتے ہیں، ابلہ کی جماعت. ابلہ یعنی کہ وہ شخص کہ جو اپنے دنیاوی فوائد کا تعین صحیح نہیں کر سکتا اور ان کے نقصانات سے نہیں بچ سکتا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں لوگ یہ گمان کریں گے ہے ابلا نہیں یہ شخص، کیونکہ روایات میں اس کی تشریح وارد ہوئی ہے کہ یہ شخص ابلا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ آخرت کا عاقل ہے، الغافل عن الشر، شر سے غافل ہے، اور مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے. الذی یصوم، جو کہ روزے رکھتا ہے فی کل شہر 3 ایام، 3 ایام، 3 روزے ہر مہینے رکھتا ہے. لہذا ابلہ 2 طرح کے ہو گئے آیات روایات میں. ایک حقیقی احمق کو کہتے ہیں کہ اسے نہیں پتہ کہ میں نے پیسہ کس پہ خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے.
ایک حقیقی احمق ہوتا ہے جسے نہیں پتہ کہ مجھے یہ جو جوانی 18-20 سالہ عمر میں اللہ تعالیٰ نے 16 سال میں بالغ کیا اور 18-20 سال میں میرا بدن قوی ہو گیا ہے، کہاں جوانی خرچ کرنی ہے، کن دوستوں سے تعلق پیدا کرنا ہے، کن محافل میں جانا ہے، یہ ابلہ ہے انسان۔ جوانی کدھر خرچ کرنی ہے نہیں پتہ، پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے نہیں پتہ، رشتہ کہاں پہ کرنا ہے نہیں پتہ، لوگوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنی ہے نہیں اسے معلوم، اپنے مفاد کا نہیں پتہ، یہ حقیقی ابلہ ہے۔ ایک ہے ابلہ دنیا کی نگاہ میں، آخرت کا عاقل ہے، آخرت کا زیرک ہے، کیس ہے، تیز ہے، ہوشیار ہے۔ یہاں پہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ إِلَّا مَنْ ظَنُّوا أَنَّهُ أَبْلَى، لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ ابلہ ہے۔ وَصَبَّرَ نَفْسَهُ عَلَىٰ أَن يُقَالَ إِنَّهُ أَبْلَهُ لَا عَقْلَ لَهُ، اور اس بات پہ وہ ہمیشہ صبر کرتا ہے جب لوگ اسے کہتے ہیں کہ یار اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے، بڑا سادہ اور بھولا ہے، یہ تو وہ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ دیکھا نہیں ہے کہ جاب چھوڑ کے مثلا آج کے دور میں ایران پہنچ گیا دیکھو، یا فلاں دیکھو کہ سارے کے سارے پیسے اس نے فلاں ادارے میں خرچ کر دیے یا فلاں مجلس میں کر دیے، مجلس میں تھوڑے لوگ بلا لیتے، کیا 100 لوگ بلانے تھے، یا فلاں علم کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، پوری دنیا تو اسے گالیاں دیتی ہیں، اور یہ اس کے پتہ نہیں کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، اور پورے خاندان سے دشمنی مولوی ہے۔ لہٰذا طور طریقے لوگوں کو نہیں سمجھ آئیں گے کہ اپنی دنیا کی اسے فکر ہی نہیں ہے گویا کہ۔ یہاں پہ وہ لوگوں کے تانوں پہ کیا کرے گا، وَصَبَّرَ نَفْسَهُ عَلَىٰ أَن يُقَالَ، وہ اس کے اوپر صبر سے کام لے گا۔ صبر تفعیل ہے، یعنی انتہائی صبر کرے گا، تھوڑا صبر نہیں، انتہائی صبر کرے گا۔ إِنَّهُ أَبْلَهُ لَا عَقْلَ لَهُ، کہ اس کی کوئی عقل نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے کہ جو اس مطلب کو، ابلہ ہونے کے مطلب کو ہمارے لیے آشکار کر دیتی ہے کہ من لا معنی الاخبار میں وارد ہوا ہے کہ ابلہ کا معنی کیا ہے، تو اس حدیث میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، بلغ کے معنی میں البتہ یہ وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معنی الاخبار میں یہ حدیث ہے، بہار میں بھی اور دیگر کتب میں بھی یہ دلچسپ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ، میں جنت میں گیا، فرأیت اکثر اہلہا البلہا، دیکھا اکثر ادھر کے رہنے والے جنت کے کون ہیں، وہ نادان ہیں، یعنی احمق ہیں، بل ہیں، ابلہ کی جمع ہے بل۔ تو یہاں پہ بڑے حیران، یعنی جو دنیا میں جو اپنی جوانی ضائع کر دے، پیسہ ضائع کر دے، اسے پتہ ہی نہ لگے کہ میرا نفع نقصان کون سا ہے، اسے کہتے ہیں ابلہ۔ نہیں، ایک ہوتا ہے فضول خرچ، فضول خرچ ایک الگ چیز ہے۔ بل کہتا ہے اپنی سادگی کی وجہ سے، یعنی اپنی عقل کو غفلت کی بنیاد پر استعمال ہی نہیں کرتا، غفلت کا شکار ہو کے اپنے نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور نقصان اٹھائی جاتا ہے، یعنی بہت ہی سادہ اور بھولا، جسے اردو میں ابلہ کا مناسب ترین ترجمہ بھولا انسان بنتا ہے کہ بھولا ہر کوئی دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ابلہ۔ تو جنت میں زیادہ تر ابلہ ہوں گے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مل بل ہو، کہ یہ بل کون ہے یا رسول اللہ، بل کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاقل فی الخیر، خیر میں عاقل ہے، خیر کے انجام دینے میں مال جاتا ہے دے دیتا ہے، جان جاتی ہے دے دیتا ہے، صلاحیت جاتی ہے صلاحیت خیر کو دے دے گا، خیر دینے میں بخل نہیں کرتا۔ العاقل عاقل ہے خیر کو انجام دینے میں۔ والغافل غافل عن الشر، شر سے غافل ہے، یعنی شر کی طرف نہیں جاتا، شر کی طرف آگے نہیں بڑھتا، شر کو نہیں چھوتا اپنے وجود سے۔ الذی یصوم فی کل شہر ثلاثۃ ایام، ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، یہ ہے بل۔ لوگوں میں اس طریقے سے رہنا چاہیے۔ وہ کہیں گے تم نادان و احمق ہو کہ تمہارے ساتھ دیکھا نہیں کیا سلوک کیا، تم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، تمہیں آج تک وہ لے کے نہیں گیا، تم ہر روز ہی اسے چھوڑنے چلے جاتے ہو، آج تک تمہیں وہ کھلاتا پلاتا نہیں ہے، تم ہر روز ہی اسے کھلانے پلانے پہ ڈٹے ہوئے ہو۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ جو کھلا پلا رہا ہے یہ کیا جنت بنا رہا ہے، یہ کیا اعلیٰ ترین سخاوت اور خدمت مومن اور اطعام مومن اس کے فضائل حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے العاقل فی الخیر، خیر میں عاقل ہے۔ اس لیے دنیا جسے بلہ کہتی ہے، دین اسے ہمیشہ نہیں کہتا۔ دین کی نگاہ میں بلہ کون ہے
کہ وہ اپنی سادگی میں گناہوں میں جا کے ڈوب پڑے. یعنی کہتے ہیں یار شادی ایک ہی دو دفعہ آتی ہے، یہ جو ایک دفعہ شادی ہے بس جو کرنا ہے ایک دفعہ کر لو، وہ بھی سادہ بن کے وہ عمل کر لیتا ہے. یا سارے لوگ اس پہ دباؤ ڈالتے ہیں، وہ غلط کام آ کے بھولا بن کے غلط کام کر لیتا ہے. بھولا وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی باتوں میں آ جائے. تو اس کو دین نے بھولا پن کہا، اس لیے بلہ جسے دین بلہ کہہ رہا ہے وہ در حقیقت زیرکی ہے. آخری روایت اور اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان قوما من الناس قلت مداراتهم للناس. لوگوں میں ایک جماعت ایسی ہے کہ جو لوگوں سے بہت کم اس حسن سلوک کرتی ہے. وَأُنِفُوا مِنْ قُرَيْشٍ، اور قریش سے وہ اکھڑ کے مثلاً رہتے ہیں. وَإِمُ اللَّهِ مَا كَانَ بِأَحْسَابِهِمْ بَأْسٌ، کہ اللہ کی قسم ان کے نسب اور حسب میں تو مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ اچھے اور بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں، بڑے اچھے نسب والے، مثلا سادات ہیں، قرشی ہیں، ہاشمی ہیں. وَإِنَّ قَوْمًا مِّنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ لوگوں سے اچھے سلوک سے نہ رہے اور شرف کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ نام ہو، مثلا پسر نوح علیہ السلام ہے، پسر مثلا خاندان رسالت سے تعلق ہے، یا بڑے بڑے نامور شخصیات ہوتی ہیں جیسے آیت اللہ بہجت کے گھرانے کا ہے، امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کے، بڑے خاندان یعنی شخصیات کی وجہ سے نامور شمار ہوتے ہیں. اگر لوگوں سے ان میں مدارات کم ہے، اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے، یہ نقص ہے ان لوگوں میں کہ اگرچہ ان کے حسب اور نسب اچھا ہے لیکن وہ قابل تعریف لوگ نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی ایک ایسی قوم ہے ان قوما من غیر قریش، قریش سے نہیں ہے وہ، حسنت مداراتہم، لیکن وہ لوگوں میں بڑی اچھی ان کی حسن سلوک اور بڑا اچھا ان کا رہن سہن ہے، مثلا مہمان نواز ہیں، خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، کینہ دل میں نہیں رکھتے. فَأُلْحِقُوا بِالْبَيْتِ الرَّفِيقِ، تو انہیں بیت رفیع سے ملحق کر دیا جائے گا. یہ اونچے گھرانے والے شمار کر دیے جائیں گے، اور یہ جو اونچے گھرانے والے ہیں یہ نیچے گھرانوں کی طرف آ جائیں گے. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ من کف یدہ عن الناس، یہ بہت اہم جملہ ہے اور نہج بلاغہ میں بھی یہ وارد ہوا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا. من کف یدہ عن الناس، جب لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اور لوگ اس کی طرف اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تقاضا کرتے ہیں کسی مال کا، اور وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے. اب روکنے میں یہ اکیلے جس نے روکا ہے، کئی افراد ہیں جنہوں نے تقاضا کیا تھا، کوئی دوست ہے، کوئی خاندان ہے، یا ادھر ادھر کا ہے. فَإِنَّمَا يَكُفُّ عَنْهُمْ يَدًا وَاحِدَةً، تو ادھر تو ایک ہاتھ رکا ہے، لیکن جب اسے مشکل پیش آئے گی تو پھر یہ سارے کے سارے ہاتھ اس سے رک جائیں گے. وَيَكُفُّونَ عَنْهُ أَيْدِيَ كَثِيرَةً، ان لوگوں سے تو ایک ہاتھ رکا، لیکن جب اس پر مشکل پیش آئے گی تو پھر کیا ہوگا، سارے کے سارے ہاتھ اس سے رک جائیں گے. اور بھی ہمارے پاس مدارات کے حوالے سے احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور جن میں احادیث مبارکہ میں شدت کے ساتھ اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے کہ مدارات کو انجام دینا چاہیے اور ان لوگوں کے درمیان زندگی اسی طریقے سے بسر کرنی چاہیے. اسے مجاملۃ الناس بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں سے جب تم نے زندگی بسر کرنی ہے تو لوگوں سے بہترین طریقے سے خلط ہو کے زندگی بسر کرو، یعنی اچھے انداز میں، مہمان نوازی کے ساتھ. کہ انشاءاللہ تعالی کسی اور مورد میں ہم اسے دیکھیں گے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اسی مدارات کے ساتھ 2 سے 3 موضوعات کو اچھے انداز میں ربط دیا گیا. ان میں سے پہلا موضوع ہے تقیہ، کیونکہ ہم نے یہ سمجھا ہے تقیہ ہمیشہ اپنی جان بچانے کے لیے ہے، نہیں، تقیہ معاشرہ بچانے کے لیے بھی ہے، تقیہ وحدت بچانے کے لیے بھی ہے، تقیہ جو ہے وہ جاہلوں کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی ہے، تقیہ جو ہے وہ معارف کی بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہے. لہذا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے باب التقیہ ہی کے ضمن میں مدارات کو بیان کیا، اور بڑی خوبصورت احادیث اس میں موجود ہیں کہ تقیہ کے باب سے مدارات کے پہلو کو کسی اور مورد میں، یعنی حسن سلوک اور بہترین زندگی کیسے ان کے ساتھ بسر کی جائے، اس کو ہم انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے. دوسرا ہے مخالفین کے ساتھ رہنا، اسے کہتے ہیں مجاملہ، جمال سے ہے، زینت سے ہے، یعنی تم اپنے جو مخالف ہیں، مثلا عالم اسلام میں
ہر وہ گروہ کے جو فکری طور پہ ہم سے نہیں وابستہ، یعنی افکار کا اختلاف بعض جگہوں پر پایا جاتا ہے، ان لوگوں سے کیسے رہا جائے؟ جیسے اہل سنت ہے، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، اسماعیلی ہیں، زیدی ہیں، شیعہ اثنا عشری میں ہی آپ آ جائیں کہ مثلا مقلد ہیں، غیر مقلد اب ایک گروہ بنتا چلا جا رہا ہے، تو یا انجمنوں والے ہیں، عزادار ہیں، ذاکر ہیں، ایک آپ اپنے طور پہ گروہی طور پہ لے لیں، کیسے ان کے ساتھ زندگی بسر کریں؟ یہ تو مسلم دنیا ہوگی۔ غیر مسلم دنیا میں اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، آج کل معاشرہ زیادہ ان سے بھر چکا ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد انڈیا، چین کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، اس لیے یہ ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ پھر یہود و نصارہ ایک بڑا دنیا کے ممالک میں مذہب پایا جاتا ہے، ان سے ممکن کم ہی جگہیں ایسی ہیں کہ عالم اسلام کے علاوہ جتنے ممالک ہیں، مثلا حتیٰ کہ عالم اسلام عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین، ان میں آئے روز ان سے سامنا کرنا پڑتا ہے، کیسے ان کے ساتھ رہا جائے؟ بس یہ دو پہلو ہمارے لیے روایات میں مدارات کے باب میں زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مدارات اپنے گھرانے کے اندر بھی ہے، اسے نہیں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا سکا کہ بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، قبائلی طور پہ چچا ہیں، ماموں ہیں، چونکہ جب بھی دو بندے ہوں گے ناگواریاں باہمی طور پہ ایجاد ہو جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے رہا جائے۔ یہ 2 سے 3 پہلو ہیں کہ فی الحال ہم اس کو ترک کریں گے، کسی اور مورد میں انشاءاللہ یہ بحث آئے گی تو آپ کی خدمت میں۔ مثلا تقیہ کا مورد ہمارے پاس آیا تو تب مدارات کے اوپر دوبارہ اور سوشل لائف کے اوپر دوبارہ واپس آئیں گے، یا اسی طریقے سے خانوادگی امور جب آئیں گے تب اس میں مدارات کو انشاءاللہ دوبارہ دیکھیں گے، یا یہ کہ معاملہ اہل سنت سے کیسے معاملہ کرنا چاہیے، دشمنان اہل بیت علیہ السلام، ان دشمنان کے بارے میں کس طرح کا اظہار نظر کرنا چاہیے ہمیں، اہل بیت علیہ السلام کی روایات کیا کہتی ہیں، مدارات ادھر ہمیں کیا کہتی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کسی اور مورد میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔